نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین ناظرین، مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام دروس عرفان القرآن کی ایک نشست میں ہم حاضر ہیں، جس میں آج کا ہمارا موضوع قرآن کریم کے کون کون سے حق ہیں، کون سے حقوق ہیں، ان کو آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کتاب یعنی قرآن کریم کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ ایک طبقہ ظالموں کا ہے، ظالم ہے. ومنہم مقتصد، اور اس میں ایک طبقہ جو ہے وہ مقتصد ہیں یعنی درمیانے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو سابق بالخیرات، سبقت لے جانے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، بس ان پر خالق کائنات کا فضل کبیر ہے. معزز سامعین و ناظرین، اس قرآن کریم کے جو وارث ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. 3 طبقات کے اندر ان کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو ظالم ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو مقتصد ہیں، درمیانے والے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو سابقون بالخیرات، سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. اب یہاں پر جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا اورثنا الکتاب، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے. اب دیکھیں، وارث تو اس چیز کا بنایا جاتا ہے جس کے اندر جائیداد ہو یا خزانے ہوں، یا اسی طرح سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہوں، مال و دولت ہو، تو اس چیز کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، وارث بنایا جاتا ہے ورثاء کو. لیکن قرآن کریم کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اورثنا الکتاب، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے دنیا کے خزانے ہیں، دنیا کی مال و دولت ہے، دنیا کے اندر ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ قرآن کریم بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. اب قرآن کریم کس چیز کا خزانہ ہے؟ جس طرح دنیا کے اندر جو خزانہ ہے، خزانہ کے اندر سونا چاندی، مال و دولت، جائیدادیں، پلاٹس، مارکیٹس، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح قرآن کریم کس چیز کا خزانہ ہے؟ دوستان جی وقار، قرآن کریم علم کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے،
دولت کا خزانہ ہے، اسی طرح تقوی کا خزانہ ہے، دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے، معرفت کا، حقیقت کا، تصوف کا، اور تصوف کی راہ پر چلنے والے سالکین کے لیے یہ قرآن کریم خزانہ ہے۔ اور دیکھیں وارث کس کو بنایا؟ وارث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بنا دیا۔ اب قیامت تک کوئی شخص بھی نعوذ باللہ اس قرآن کریم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کریم لا وارث ہے، بلکہ قرآن کریم جو ہے یہ وارث ان کو دے دی گئی ہے، اور وارث اس کا کس امت کو بنایا؟ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت کو بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو وراثت نہیں ملی، اور نہ ہی قرآن کریم کو نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لا وارث ہے۔ اب دیکھیں وارث کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک جمیع انبیاء کرام آئے، کثیر تعداد میں انبیاء کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا پر، لیکن دیکھیں اس میں سے کسی امت کو بھی اس قرآن کریم کا وارث نہیں بنایا، لیکن جس امت کو اس قرآن کریم کا وارث بنایا وہ امت محبوب کریم، جس کو خالق کائنات نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات زیوکار ہیں، اور آپ کی ہی امت کو اس قرآن کریم کا وارث بنایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اعزاز ملا، یہ جو نعمت ملی، یہ جو انعام ملا، یہ جو وراثت ملی قرآن کریم کی صورت میں، یہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے یا کسی عہدے کی وجہ سے نہیں ملی، اور نہ ہی ہمارے یہ حج کرنے کی وجہ سے، عمرہ کرنے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ چیلے لگانے کی وجہ سے ملی ہے، جلد سے جلوس، بلکہ بغیر محنت کے ہمیں یہ وراثت ملی ہے۔ اس قرآن کریم کا ہمیں وارث بنا دیا گیا ہے، اور کیوں بنایا گیا؟ فقط ایک بنیاد پر کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا یہ ہمیں شرف ملا کہ اس بنیاد پر اور اس بنا پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس قرآن کریم کا وارث بنا دیا۔ اب حاضرین محترم، جب ہم اس قرآن کریم کے وارث بن چکے تو اب قرآن کریم کے چند حقوق بھی ہیں، چند حق بھی ہیں، ان حق کو بھی ہم نے اب مد نظر رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ان میں پہلا جو حق ہے وہ ہے ایمان بالقرآن، قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ جب کوئی شخص صاحب قرآن پر ایمان لے آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو مان لیتا ہے، اسی طرح خالق کائنات کو مان لیتا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ شخص جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ گویا کہ قرآن کریم پر بھی ایمان لے آتا ہے، کیونکہ جو شخص صاحب قرآن پر ایمان لے آیا تو گویا وہ شخص قرآن پر بھی ایمان لے آیا۔ تو سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، قرآن کریم پر یقین رکھا جائے، اس کو مانا جائے، اس کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا جو حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے تعظیم بالقرآن، قرآن کریم کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، جیسا کہ ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو بغیر وضو کے تم نہ چھو، یعنی پہلے طہارت حاصل کرو، طہارت کے بعد اس قرآن کریم کو چھو اور مس کرو، اس کی تلاوت کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی تعظیم ہے اور ادب ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس قرآن کریم کی جب تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس قرآن کریم کو غور سے سنو، اس کو سنو، وَانصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اگر کسی شخص کو جو عجمی ہے، قرآن کریم کے معنی کو نہیں جانتا، ترجمہ نہیں جانتا، عجمی ہونے کے ناطے سے اگر وہ فقط قرآن کریم کی تلاوت سن لیتا ہے، قرآن کریم کی آواز سن لیتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے،
اس کے دل پر خالق کائنات اپنا انعام اتارتا ہے، اپنی نعمتیں اتارتا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن پر حسد کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور وہ دن رات اس قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ اب اس میں حسد کس بات کا؟ حسد اس چیز کا کہ باری تعالیٰ جو توفیق تو نے اس شخص کو عطا فرمائی ہے کہ وہ دن رات تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تیرے قرآن کریم کو پڑھتا رہتا ہے، اس کے انوار و تجلیات کو اپنے دل کے اندر اتارتا رہتا ہے، باری تعالیٰ مجھ کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیرے قرآن کریم کی دن رات تلاوت کرتا رہوں، اس کو پڑھتا رہوں۔ اور اسی طرح دوسرا حسد کہاں پر جائز ہے کہ اگر کسی شخص کو خالق کائنات نے مال عطا فرمایا ہو، دولت عطا فرمائی ہو، اور وہ دن رات وہ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، تو اس صورت میں بھی اس پر حسد کرنا جائز ہے کہ باری تعالیٰ اس کو تو نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو مولا مجھے بھی مال و دولت عطا فرما تاکہ میں بھی اس مال کو، اس دولت کو دنیا کے جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، بیوائیں ہیں اور اسی طرح یتیم ہیں ان کے اندر تقسیم کروں۔ تو ان دو پر حسد کرنا جائز ہے، رش کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا بغض اپنے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فقط اس نیت کے ساتھ ان پر حسد کیا جائے کہ باری تعالیٰ ان کو تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما کہ ہم بھی تیری اس توفیق کے اندر شامل ہو جائیں کہ ہم بھی دن رات تیرے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اور اسی طرح اس قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو تو نے ان لوگوں کو مال عطا فرمایا کہ وہ دن رات تیری بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اس بنیاد پر ہم بھی تیری بارگاہ میں خرچ کرتے رہیں۔ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا تلاوت قرآن۔ قرآن کریم پر نہ فقط ایمان لایا جائے اور نہ فقط اس کی تعظیم کی جائے بلکہ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے، جیسا کہ ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس قرآن کریم کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اور جتنا آسانی کے ساتھ تم اس قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہو اتنا اس قرآن کریم کو پڑھو، تاکہ قرآن کریم کے انوار اور تجلیات تمہارے دل کے اندر، تمہارے قلب پر اتریں، خالق کائنات اپنی رحمت کو نازل فرمائے، اپنے انوار و تجلیات کو نازل فرمائے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلدی جلدی سے قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھ کر، اس کو اچھی طرح عقل کے ساتھ تدبر کر کے، تفکر کر کے اس قرآن کریم کو پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تاکہ اس کے انوار و تجلیات تمہارے دل پر اترتے جائیں اور اللہ رب العزت آپ کو پھر اس قرآن کے صدقے اپنا مقرب بندہ بنا لے اور اپنے مقربین کی صف میں شامل کر لے۔ تلاوت قرآن کا اجر کتنا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ قیامت کے دن قرآن کریم خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس کو عزت کا تو تاج پہنا، اس کو عزت کا تاج پہنا، اور اے باری تعالیٰ اس سے تو راضی ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول رہتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا تھا، اور خالق کائنات فرمائے گا کہ شخص تو اب قرآن پڑھتا جا، اور منزلیں اور درجات جو ہیں اس پر تمہیں عرفہ سے اعلیٰ بلند کیا جاتا رہے گا، منزلیں تم چڑھتا، جہاں پر انسان اپنے قرآن کو ختم کرے گا وہاں پر پھر اس کی وہ آخری منزل ہوگی۔ یعنی جس طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، خالق کائنات اس کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا، عرفہ و اعلیٰ کرتا رہے گا، اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ اگلا حق ہے چوتھا، تفکر کرنا، تدبر کرنا قرآن کریم کے اندر، تفکر بالقرآن۔ نہ فقط اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا سے انسان کو سب کچھ حاصل ہوگا، اور نہ فقط چومنا، نہ فقط دیکھنا، پڑھنا، ہاں یہ سب کچھ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے، اس کا ادب بھی کرنا چاہیے، اس کو چومنا بھی چاہیے،
سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک انسان اس قرآن کریم کے اندر صحیح معنوں میں تفکر نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا، تو صحیح معنوں میں انسان پھر اس قرآن کی روشنی کو نہیں پہنچ پائے گا، اس قرآن کی روشنی ان تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم اس قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہو، اس قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم اس قرآن کریم پر عقل نہیں رکھتے، اس پر تفکر نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے؟ تو یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ضروری ہیں کہ انسان جہاں پر تلاوت کرے تو ساتھ ساتھ وہ اس پر تفکر بھی کرے، اس پر تدبر بھی کرے، اس پر سوچے، اس پر غور کرے۔ اور اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ جو قرآن کریم ہے، اس کے جو قصے تمہارے درمیان بیان کیے جاتے ہیں، اس کی باتیں، اس کی گفتگو کو جو تمہارے درمیان بیان کیا جاتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں فکر کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں تفکر کرو۔ جب تم تفکر کرو گے، جب تم تدبر کرو گے تو اس کی تعلیمات کو تم صحیح معنوں میں اپنا لو گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون، اس کے اندر تدبر کرو، افلا یتفکرون، اس کے اندر فکر کرو، اس کے اندر تفکر حاصل کرو۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ خبردار، لا خیر فی قراءتی لیس فیہا تدبر، ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ اس قراءت کے اندر، یعنی اگر فقط قرآن کریم کی تم تلاوت کر رہے ہو، فقط قراءت کر رہے ہو، تو اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ کیوں؟ لیس فیہا تدبر، اگر اس کے اندر تدبر نہیں ہے، اس کے اندر تفکر نہیں ہے، اگر اس کے اندر تفکر پایا جاتا ہے، اس کے اندر تدبر پایا جاتا ہے، تو ارشاد فرما دیا کہ وہ جو چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس میں تفکر بھی ہو، تدبر بھی ہو، تو وہ تمہارے لیے پھر خیر کا سبب بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کریم کو پہلے علم حاصل کرے، اس کی تعلیمات کو خود سیکھے، وعلمہ، اس کے بعد اس قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے، دوسرے لوگوں تک بھی اس قرآن کریم کی تعلیمات کو پہنچائے، اس کی باتوں کو پہنچائے، اللہ رب العزت نے کیا کیا اس قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس کو لوگوں کے اندر بیان کریں۔ اگلا حق ہے سماعت قرآن، جہاں انسان پڑھتا ہے، جہاں پر انسان اس قرآن کریم کی ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہاں پر ضروری ہے، قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ وہاں پر سماعت میں بھی ادب اور تعظیم بجا لایا جائے۔ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس صورت میں بھی اس سماعت کے اندر وہ خاموشی اختیار کرے، جیسا کہ سورہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس وقت تم خاموش رہا کرو، تم اس قرآن کریم کو سنا کرو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کس صورت میں تم پر کیا جائے گا؟ جب قرآن کریم کی تم پر تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں تم خاموش بھی رہو اور اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنو، تو اس صورت میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو، اپنے رحم کو، اپنے انوار کو، اپنی تجلیات کو تمہارے قلب پر اتارتا رہے گا۔ اسی طرح ارشاد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي زَادَتْهُ ایمانا، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا ان پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُ ایمانا، تو ان کا جو ایمان ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کو اگر غور و فکر سے، ادب سے انسان سنے گا تو خالق کائنات اپنے انوار اور تجلیات کو اس کے قلب اطہر پر اتارے گا۔ اور دوسری بات، اگر اس قرآن کریم کی تلاوت کوئی کافر شخص بھی غور سے سن لیتا ہے تو خالق کائنات اس کو بھی دائرہ اسلام میں داخل فرما دیتا ہے، اس کے قلب اطہر پر بھی وہ قرآن اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب رستے میں وہ شخص صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں جا کر دیکھو، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا، بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، المختصر۔ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ جو تم پڑھ رہے ہو میرے اوپر بھی تلاوت کرو، سناؤ مجھے کیا پڑھ رہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو ان کا جو دل ہے وہ نرم پڑ گیا اور کہنے لگے کہ مجھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا فیض ہے فقط قرآن کریم کی تلاوت کو غور سے سننے کا، کہ اللہ رب العزت کافر بھی اگر غور سے سنے گا تو اس کو بھی نور ایمان کا فیض عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص مسلمان تو ہے لیکن وہ گناہ گار ہے، تو وہ اگر قرآن کریم کی تلاوت غور سے سنے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنے مقربین کی صف میں شامل کر لے گا، اپنے اولیاء کی صف میں شامل کر لے گا، جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ان کا تذکرہ یہاں پر نقل ہوا ہے۔ اب آخری جو حق ہے، چھٹا حق، وہ عمل بالقرآن ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ بقول شاعر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان لوگوں نے جو زمانے کے اندر معزز تھے، زمانے کے اندر انہوں نے عزت کو حاصل کیا فقط اس بنیاد پر کہ وہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے تھے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، اس کو سیکھتے تھے اور آگے سکھاتے تھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات نے ان کو زمانے میں معزز کر دیا۔ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم جو ہیں وہ آج زمانے کے اندر خار کس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو ترک کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں تم ہمارا امت جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، وہ اس دنیا کے اندر خار ہو رہی ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں تو کوئی شخص بھی کسی مسلمان کو اور امت مسلمہ کو ناکام نہیں کر سکتا، اور کوئی سازش بھی مسلمانوں کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو قرآن کریم پر عمل کرنا بھی یہ ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس قرآن کریم بھی جو نور ہے اس کی اتباع کرو، یہ جو تم پر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو تاکہ تم مفلح ہوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آخری حق ہے تبلیغ بالقرآن۔ اگر تمہارے پاس قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، تم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھ لیا ہے اور خود عمل بھی کرتے ہو، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے تبلیغ بالقرآن، کہ اس قرآن کریم کی اب تبلیغ کرو، لوگوں کو بھی اس قرآن کریم کے انوار اور تجلیات کے بارے میں آگاہی فراہم کرو اور ان کو آگاہی دو، جیسا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، جتنے بھی رسول نازل ہوئے خالق کائنات کی طرف سے امتوں پر، تو ان کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس نازل ہو چکا ہے اس کو اپنی امت تک پہنچا دو، دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، جو بھی خالق کائنات نے تم پر وحی فرما دی ہے، الہام کر دیا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، دنیا تک پہنچاؤ۔ تو اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تعلیمات کو، قرآن کریم کے انوار اور تجلیات کو پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جس طرح قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا
جہاں قرآن کریم کی تعلیمات پر کو سیکھا، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کریم کو سیکھ کر اس کے انوار اور تجلیات کو اپنے قلب میں اتار کر، اپنے دل میں سمو کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔